بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم ودعا بدعوتهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق اللہ العظیم. محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ انتہائی برکتوں والا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہیں. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ کی طرف سے یہ توفیق ملی کہ وہ اس روزے کو غنیمت سمجھ کر، اس مہینے کو غنیمت سمجھ کر اس کی ایک ایک گھڑیوں کا استعمال کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، ذکر و تلاوت کر رہے ہیں، اور ہر خیر کے کام کو بجا لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں سے، تمام برائیوں سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور محرومی ہے ایسے لوگوں کے لیے، بڑے بدقسمت ہیں وہ لوگ جو اس ماہ مبارک میں بھی غافل ہیں، اللہ سے دور ہیں، اللہ کے ذکر سے دور ہیں، اللہ کی عبادت سے دور ہیں، روزوں سے دور ہیں، تراویح سے دور ہیں، ذکر و تلاوت اور دعاؤں سے دور ہیں. وہ یقیناً محروم ہیں. بس اللہ ہی ان کا حافظ ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے، اور پچھلے ہفتے میں نے آپ کے سامنے اس کے مقاصد کو بہت تفصیل سے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ یہ روزہ کیوں آیا ہے، اس روزے کا مقصد کیا ہے، رمضان کا مقصد کیا ہے. آج رمضان کی ایک خاص بڑی نعمت، اور یہ کہیے کہ وہ نعمت نازل تو رمضان میں ہوئی، لیکن اللہ کی ساری نعمتوں میں سب سے افضل ترین نعمت ہے. اس نعمت کا تذکرہ ہے، اس نعمت کے بارے میں آج گفتگو کرنی ہے، اور وہ نعمت ہے قرآن مجید. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. رمضان کا یہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. یعنی رمضان کی اس عظمت کا جو راز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ کا کلام اترا ہے. اور صرف یہ قرآن مجید ہی رمضان میں نازل نہیں ہوا، بلکہ اس سے پہلے جتنے بھی صحیفے یا آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئیں وہ بھی رمضان المبارک میں ہی نازل ہوئی. یعنی رمضان کا
اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے نزول کا بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جس شب میں یہ قرآن نازل ہوا وہ شب تمام راتوں سے، تمام شبوں سے افضل ہے، بلکہ فرمایا لیلۃ خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں میں سب سے افضل، جس رات میں نازل ہوا وہ سب سے افضل، 1000 مہینوں سے افضل، جس رسول پر نازل ہوا وہ تمام انبیاء میں سب سے افضل، جو فرشتہ لے کر آئے وہ تمام فرشتوں میں سب سے افضل۔ یہ قرآن ایسی بڑی نعمت ہے، یہی وہ قرآن ہے جس سے قوموں کی تقدیر بدلتی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کی تقدیر بدل دی، انہیں بلندی عطا کر دی، سرخروئی عطا کر دی، اور بہت سے لوگ وہ ہیں جو اسی قرآن کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ یعنی جو اس قرآن کو مضبوطی سے تھامے گا، اس سے وابستہ ہو جائے گا، اس کے حقوق کو ادا کرے گا، اسے پڑھے گا، اسے سمجھے گا، اس پر عمل کرے گا، اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالے گا، اس کی تقدیر سنور جائے گی، وہ اس دنیا میں بھی سرخرو ہوگا اور آخرت میں بھی سرخرو ہوگا۔ لیکن جو لوگ اس قرآن کو چھوڑ دیں گے، قرآن سے روگردانی اختیار کریں گے، غفلت برتیں گے، پیٹھ پیچھے ڈال دیں گے، اسے کتاب مہجور بنا دیں گے، وہ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اور یہ کوئی صرف تھیوری نہیں ہے، اس کا پریکٹیکل، اس کا عملی نمونہ، اس کی تاریخی گواہی، یعنی تاریخ میں اس کے شواہد موجود ہیں۔ ہم سب صحابہ اکرام کو جانتے ہیں کہ وہ ایسی مثالی جماعت ہے کہ ایسی جماعت نہ کبھی تاریخ میں ان سے پہلے پیدا ہوئی اور نہ ان کے بعد ایسی جماعت کبھی آ سکتی ہے۔ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد ایسی اعلیٰ معیار کی جماعت، ایسی بلند اخلاق جماعت، افضل ترین جماعت، خیر امت کا مصداق جماعت، لیکن ان کی کنڈیشن، ان کی حالت قرآن مجید کے نزول سے پہلے کیا تھی؟ آپ تصور کیجئے، آپ اندازہ لگائیے، آپ تاریخ پڑھیے، کتابیں پڑھیے، سیرت پڑھیے، سیرت کے واقعات پڑھیے، وہ اپنی پستی کی بالکل انتہائی درجے میں گرے ہوئے تھے، اخلاقی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، سماجی کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے ان کے اخلاق کا تو یہ عالم تھا کہ اپنی ہی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، زنا عام تھا، لڑائی جھگڑے جنگیں بالکل عام تھی ان کے یہاں، چوری ڈکیتی کون سا ایسا جرم تھا وہ جو وہاں نہیں تھا، ان کے سماج میں نہیں تھا۔ لیکن جب یہ قرآن آیا
انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قرآن کو سنا، قرآن کی آواز پر لبیک کہا، قرآن کو مضبوطی سے تھاما، قرآن کو پڑھا، قرآن کو سمجھا، قرآن پر عمل کیا، قرآن کی دعوت کو لے کر نکلے، تو پھر وہی قوم جو تاریخ میں اپنی بالکل انتہائی ذلت و رسوائی کی کاغار پر تھی، وہ بلندیوں کو چھونے لگی، وہ آسمان کو چھونے لگی۔ پھر ان کے لیے لوگوں نے گواہی دی، قرآن نے گواہی دی کہ وہ سب سے بہترین امت ہے، اللہ نے گواہی دی، رسول اللہ نے گواہی دی، اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ ان سے بہتر، ان سے اعلیٰ معیار کی قوم، ان سے اعلیٰ معیار کی جماعت، ان سے اعلیٰ معیار کے افراد کبھی نہیں پیدا ہوئے انبیاء کے بعد۔ وہ کیا چیز تھی؟ وہ جو انہیں انتہائی پستی سے اٹھا کر سریا تک لے گئی، زمین سے اٹھا کر آسمان تک لے گئی، انہیں ذرے سے آفتاب بنا دیا انہیں۔ وہ کیا چیز تھی؟ وہ اللہ کی کتاب تھی، وہ قرآن تھی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، بے شک اللہ تعالیٰ اسی کتاب سے بہت سی قوموں کو، بہت سی جماعتوں کو بلند کر دیں گے، ان کا معیار بلند کر دیں گے، انہیں سرخروئی عطا فرما دیں گے، انہیں کامیابی عطا فرمائیں گے، انہیں سربلندی عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ نے عطا فرمائی، تاریخ گواہ ہے، جہاں چلے گئے ان کا لوگوں نے استقبال کیا، انہیں سروں پر بٹھایا۔ لیکن دوسری طرف آج ہماری کنڈیشن کیا ہے، ہماری حالت کیا ہے؟ آج پھر ہم ذلیل ہیں، رسوا ہیں۔ غالب نے کہا تھا کہ ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ یعنی کوئی فرشتہ ہماری جناب میں گستاخی کر دے یہ بھی ہمیں گوارا نہ تھا، ہماری وہ شان تھی، ہمارا وہ مقام تھا، ہمارا وہ اسٹیٹس تھا۔ لیکن آج ہر کس و ناکس تمہیں تھوکتا ہے، تمہیں ذلیل و رسوا کرتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے۔ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہی وہ قرآن ہے جس سے تمہیں سربلندی عطا ہوئی ہے، یہی وہ قرآن ہے جس سے تمہیں سرخروئی عطا ہوئی ہے، یہی وہ قرآن ہے جس نے اعلیٰ مقام عطا کیا ہے، سریا پر پہنچایا ہے۔ اگر اس قرآن کو چھوڑو گے تو اسی قرآن کے ذریعے تم ذلیل ہوگے۔ یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم ذلیل ہیں، آج ہم نے واقعی قرآن کو چھوڑا ہے۔ اور نہیں چھوڑا ہے، کیسے نہیں چھوڑا ہے؟ بہت سے لوگ کہیں گے ہم نے نہیں چھوڑا ہے، ہم پڑھتے بھی ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں۔ آپ غور کریں کہ اس وقت کروڑوں انسان ہیں، یا یہ کہیے کہ مسلمان ہیں، پوری دنیا میں 200 کروڑ مسلمان ہیں۔ خود ہمارے دیش میں تقریباً 30 کروڑ 25 کروڑ مسلمان ہیں۔ ان 25 کروڑ مسلمانوں میں کتنے لوگ ہیں جو قرآن سے وابستہ ہیں، جو روزانہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن تلاوت کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو قرآن سمجھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو قرآن سے اپنے فیصلے کرواتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو قرآن پر عمل کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو قرآن کے ایک ایک احکامات کو جان جان کر عمل کرتے ہیں؟ ہم اندازہ لگائیں، 1-2% لوگ آپ کو نہیں ملیں گے۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ کم از کم
قرآن سے اس طرح تو وابستہ تھے کہ قرآن کا ادب تھا، قرآن کا احترام تھا، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، روزانہ گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھی، لیکن اب وہ بھی تقریباً ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ نہ قرآن کا ادب رہا، نہ قرآن کا احترام رہا، نہ قرآن کی تلاوت رہی، اور سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، پھر اس پر عمل کرنا اور دور کی بات ہے، اور پھر اسے پوری دنیا انسانیت تک پہنچانا، اس کی دعوت کو لے کر پوری دنیا تک پہنچنا، اس پر تو سوچ ہی نہیں سکتے۔ قرآن کے مطابق اپنے فیصلے کروانا، اس کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، کیا یہ قرآن کو چھوڑنا نہیں ہے؟ جب ہم نے قرآن کو چھوڑا تو ہم ذلیل ہو گئے۔ یہ رمضان کا مہینہ آیا اور اتنی برکتوں والا مہینہ ٹھہرا تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ھدی للناس، یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ ہندی میں کہتے ہیں مارگ درشن، گائیڈنس۔ یہ ہمارے لیے مارگ درشن ہے، یعنی ہم جیون اس طرح گزارے کہ جیسے قرآن کہتا ہے۔ قرآن ہمیں جیون گزارنے کا طریقہ بتلاتا ہے، اس کے گن بتاتا ہے، ہمارا رہن سہن کیسے ہو، ہماری معاشرت کیسے ہو، ہم اپنے گھروں میں کیسے رہتے ہو، اپنے معاشرے میں کیسے رہتے ہو، اپنی مسجد و مدرسے میں کیسے رہتے ہو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہتے ہو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہتے ہو، ہماری معاشرت کیسی ہو، ہمیں قرآن گائیڈ کرتا ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے معاملات کیسے ہوں، ہم لین دین کریں، تجارت کریں، معاملات کریں، کیسے کریں، اس کا طریقہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ کیا بتلایا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ اے کاش کہ ہم جانتے، اے کاش کہ کبھی اس نیت سے قرآن پڑھتے کہ قرآن میرے لیے مارگ درشن ہے، قرآن میرے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ لاؤ میں تجارت کرنے جا رہا ہوں، پہلے قرآن کو تو سمجھوں کہ قرآن ہمیں تجارت کے اصول کیا بتاتا ہے۔ میں اب بڑا ہو گیا ہوں، میری شادی ہو رہی ہے، میں اب ایک نیا گھر بساؤں گا، پہلے میں یہ سمجھوں کہ میں یہ نیا گھر کیسے چلاؤں گا، میری معاشرت کیسے ہوگی۔ آؤ سمجھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے، قرآن ہمیں تعلیمات کیا دیتا ہے۔ ہمیں اپنے سماج کو سدھارنا ہے تو اس کے لیے قرآن ہمیں تعلیمات کیا دیتا ہے۔ ہمیں سیاست کرنی ہے، سیاست میں آگے بڑھنا ہے، اپنے ملک کی سیاست کرنی ہے، اپنے شہر کی سیاست کرنی ہے، اپنے سماج کی سیاست کرنی ہے، تو ہم آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رہنمائی کیا دیتے ہیں، ہمارے لیے مارگدرشن کیا دیتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں، کیا کبھی ہم نے اس نیت سے قرآن کو پڑھا؟ قرآن ہدایت نامہ ہے، مارگ درشن ہے، کبھی ہم نے سمجھا؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ ہمارے اخلاق کتنے بگڑ چکے ہیں آج، لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں، جبکہ ہم تو خیر امت تھے، ہمارے اخلاق تو سب سے بلند ہونے چاہیے تھے، لیکن کیا آج ہیں؟ نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑا، ہم قرآن سے وابستہ ہی نہیں رہے، ہم نے نہیں دیکھا کہ جو اخلاقیات کے اصول ہیں ہمیں قرآن کیا بتاتا ہے، اور قرآن کی تشریح میں احادیث کیا بتاتی ہیں، پھر ہمارے علماء نے کیا لکھا ہے، مفسرین نے، محدثین نے کیا لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پریکٹیکل کیا ہے، آپ کی سیرت کیا ہے، سیرت کیا ہے، احادیث کیا ہے۔ کان خلقہ القرآن۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی، آپ کے اخلاق کیا تھے؟ انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن، ان کے اخلاق، ان کی سیرت قرآن ہے۔ قرآن پڑھو اور اس کی عملی تصویر دیکھو۔ ایک طرف تھیوری ہے قرآن کی شکل میں، دوسری طرف اس کا پریکٹیکل، اس کا عملی نمونہ موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنتوں کی شکل میں۔ کیا کبھی ہم نے دیکھا اس طرف؟ میرے بھائیوں، ہم نے قرآن کو سمجھ لیا ہے کہ یہ مردوں پر پڑھی جانے والی کتاب ہے، یہ مردوں پر نہیں، یہ زندوں پر پڑھی جانے والی کتاب ہے، یہ مردوں کو زندہ کر دینے والی کتاب ہے۔ جن کے دل مردہ ہو چکے ہو، جن کے اخلاق مردہ ہو چکے ہو، انہیں یہ زندہ کر دینے والی کتاب ہے۔ جن کے سماج مردہ ہو چکے ہو، جن کے علاقے مردہ ہو چکے ہو، جن کے ذہن، جن کا دماغ مردہ ہو چکا ہو، اس کو زندہ کر دینے والی کتاب ہے۔ ان کے ذہن ہی تو مردہ ہوئے تھے، دل ہی تو مردہ ہوئے تھے کہ اپنی سگی بیٹی کو جو ابھی معصوم ہے اسے زندہ دفنا دیا کرتے تھے، زندہ دفنا دیا کرتے تھے۔ وہ چیختی چلاتی، ہائے ہائے کرتی، ابو جان کرتی، اور یہ اسے دفن کر دیتے تھے۔ ان کے دل مردہ ہو چکے تھے، لیکن جب یہ قرآن کے الفاظ کی بارش ہوئی، قرآن کی آیتوں کی بارش ہوئی ان کے دلوں پر، تو ان کے دل زندہ ہو گئے۔ پھر وہ زندگی بھر روتے تھے اپنے اس عمل پر۔ پھر وہ جو اپنے سگی بیٹیوں کی جان لینے پر کوئی ترس نہیں آتا تھا، وہ دشمنوں پر تلوار چلاتے ہوئے ڈرتے تھے، انہیں شفقت آتی تھی، انہیں رحم آتا تھا، تب ایسے ہو گئے۔ میرے بھائیوں، کبھی اس نیت سے دیکھیں تو ہم قرآن کو، سمجھے تو ہم قرآن کو، پڑھے تو ہم قرآن کو۔ اس قرآن کو ایسا چھوڑا ہے کہ آج اکثریت تو الفاظ سے نابلد ہے۔ آپ ان سے پوچھو کہ قرآن پڑھ کے سناؤ، اکثریت الفاظ نہیں پڑھ سکتے، الفاظ مانا تو بہت دور کی بات ہے۔ ابھی اگر یہاں یہی امام صاحب کھڑے ہو جائے گیٹ پر جمعے کے بعد، بھائی سب لوگ ایک ایک آیت سنا کر جاؤ، 99% لوگوں کے قرآن غلط ہوں گے، کیونکہ قرآن کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، قرآن پر محنت ہی نہیں کی ہے۔ آج ہمیں یہ لگتا ہے کہ سب کچھ یہی دنیا ہے، سب کچھ پیسہ ہے، سب کچھ یہ دنیا میں جو کچھ رنگینیاں نظر آ رہی ہے یہ ہے۔ ارے یہ ہے، جو کچھ ہے یہ ہے، یہ بھی اللہ نے تمہارے لیے ہی بنائی ہے، کہاں کسی اور کے لیے بنائی ہے؟ کون منع کرتا ہے؟ کس قرآن نے منع کیا ہے کہ پیسے مت کماؤ؟ قرآن کہتا ہے کہ جاؤ خوب کماؤ، اللہ کی نعمتیں ہیں حاصل کرو، لیکن ایسے مت حاصل کرو کہ اپنی آخرت بھلا دو، ایسے مت حاصل کرو کہ اپنے اخلاق بھول جاؤ، اپنی ایمانداری بھول جاؤ، قرآن چھوڑ دو۔ ایسے نہیں قرآن کہتا ہے۔ اچھے لباس پہننے سے کہاں منع کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے جاؤ خوب زینت اختیار کرو جو اللہ نے دیا ہے، اچھے سے اچھا پہنو، اچھے سے اچھا کھاؤ، کون منع کرتا ہے؟ اچھے سے اچھا لباس، اچھے سے اچھا گھر، سب کچھ اسٹینڈرڈ بناؤ۔ اسلام نہیں منع کرتا ہے، قرآن نہیں منع کرتا ہے، دین نہیں منع کرتا ہے۔ وہ بہت غلط لوگ ہیں جو کہتے ہیں آپ کو کہ دنیا چھوڑ دو۔ دنیا چھوڑنے کے لیے اسلام نہیں کہتا ہے، بس یہ کہتا ہے کہ اس دنیا کو بھی دین بناؤ، اس دنیا کو حلال بناؤ، اس دنیا کو قرآن کے نظریے پر لاؤ، اس دنیا کو قرآن کی تعلیمات پر لاؤ، اس دنیا کو اللہ کی مرضی پہ لاؤ، اس دنیا کو رسول اللہ کے طریقے پر لاؤ، اس دنیا کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح مت دو۔ جب دنیا اور آخرت ٹکرا جائے تو دنیا لات مار دو۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ دنیا اور آخرت ٹکرا گئی تو پھر آخرت کو چھوڑ دیتے۔ کتنے لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے، ہمیں جاب جانی ہوتی ہے، ہمیں یہ کرنا ہوتا ہے، وہ کرنا ہوتا ہے، کیا کریں؟ روزہ چھوڑ دیں؟
یہ کامن، یہ کسی مولوی سے کسی مفتی صاحب سے پوچھنے کا سوال ہے؟ سوال ہے یہ کہ ایک طرف روزی روٹی کمانا ہے اور ایک طرف اللہ کا اتنا بڑا فریضہ ہے، چھوڑ دے۔ اللہ کے بندو کچھ تو اسلام باقی رکھو، یہ بھی چھوڑ دو گے تو پھر کیا بچے گا؟ کل کہو گے نیند آ رہی ہے، فجر میں نیند بہت آتی ہے، اور فجر پڑھے، کیا کوئی گنجائش ہے چھوڑ سکتے ہیں؟ پرسوں کہو گے نہیں بھوک بہت لگی رہتی ہے ظہر میں، کیا کھانا چھوڑ دیں؟ عشاء میں نیند بہت لگی رہتی ہے، عصر میں دوستوں کا پورا انبار آ جاتا ہے، چائے پینے کے تقاضے ہوتے ہیں، کیا کریں؟ عصر چھوڑ دیں؟ میرے بھائیوں، ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے میری اور آپ کی تربیت کے لیے۔ میں نے بارہا 2 ہفتوں سے یہ سمجھا رہا ہوں، اور اس تربیت کا جو کورس ہے وہ قرآن مجید ہے۔ یعنی گائیڈنس یہاں سے ملے گی، ہدایت یہاں سے ملے گی، مارگ درشن یہاں سے ملے گا۔ قرآن کو چھوڑ کر کہیں ہدایت تلاش کرو گے نہیں ملنے والی ہے۔ قرآن کو وابستہ ہو جاؤ، قرآن سے وابستہ ہو جاؤ۔ قرآن سے کیسے وابستہ ہوں گے؟ اب یہ سوال آپ کے ذہن میں ہوتا ہوگا۔ پہلا کام جو ہم کر سکتے ہیں اتنا تو کریں کہ بھئی قرآن کا ادب و احترام، قرآن پر سچا ایمان، قرآن کی تعظیم، قرآن کی تلاوت۔ الفاظ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے ہیں تو انتظام کریں، سیکھیں، قرآن کو پڑھنا سیکھیں۔ یہ 1 مہینے کا کورس کر لیں، کسی حافظ صاحب کو پکڑ کر، کسی مفتی صاحب کو پکڑ کر، کسی عالم صاحب کو پکڑ کر، امام صاحب کو پکڑ کر کہ امام صاحب مجھے سکھائیے، اور ان کو اس کا وہ دیجئے، ہدیہ دیجئے، فری میں مت سیکھیے۔ اب ہر کام مولوی بیچارہ فری میں کرنے لگا ہے، اب کیا کرے؟ فری میں بھی لینے کو تیار نہیں ہے آپ لوگ، تو فری میں بھی کر رہے ہیں، کیا کریں؟ کچھ تو پہنچ جائے آپ تک، ورنہ دوسری چیزیں اب ایسا ہو گیا ہے۔ جو لوگ یہاں اب ماشاءاللہ اب اکثر بچے کالج والج کے ہیں، وہ جانتے ہیں ایک کورس 1.5-2 لاکھ کے ہوتے ہیں، ایک لیکچرز۔ آج کل موٹیویشنل اور یہ پتہ نہیں کون کون سے چلے ہیں، 1.5 لاکھ کا صرف ایک لیکچر آپ کو سننا ہے، صرف 1 گھنٹے کا، 1.5 گھنٹے کا۔ کیا آپ کو بزنس اسکل سکھائی جائیں گی؟ 1.5 لاکھ 2 لاکھ لے رہے ہیں لوگ۔ یہاں بیچارے امام صاحب، مؤذن صاحب، حافظ صاحب، عالم صاحب آپ کو پورے دنیا و آخرت دونوں کی کامیابی کے اسکل سکھا رہے ہیں، ان کو 1000-2000 بھی دینے میں مشکل ہوتی ہے۔ دین کو ہم نے اتنا سستا سمجھ لیا ہے۔ تو جو لوگ قرآن نہیں پڑھے ہیں وہ پڑھنا سیکھیں، پھر قرآن کو سمجھنا سیکھیں۔ یہ فرض ہے، آپ پر فرض ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ یہ قرآن آپ پر گویا فرض ہو گیا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور جب تک سمجھو گے نہیں تو عمل کیا کرو گے؟ اور عمل نہیں کرو گے تو یہ ہدایت نہیں بن سکتا۔ قرآن ہدایت ہے، مارگ درشن ہے، تو ہدایت کیسے سمجھیں گے آپ جب تک سمجھیں گے نہیں؟ قرآن کو سمجھنا۔ اب یہاں ماشاءاللہ ہر جمعے کے بعد ہم لوگوں نے درس قرآن شروع کیا تھا، یہ قریب 2000 لوگوں میں 200 لوگ بھی نہیں بیٹھتے یہاں، کیونکہ فری میں مل رہا ہے تو اس کی قیمت نہیں ہے، اس کی قدر نہیں ہے، اور کیونکہ اس کا فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب ابھی ہوتا کہ بھئی 20 منٹ بیٹھیں گے تو 2-4 ہزار کی کمائی ہو جائے گی، تو سب بھیڑ لگ جاتی۔ دنیا اتنی عزیز ہو گئی ہے، ایک قرآن مجید کی آیت کا سیکھنا 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ حدیث پاک میں قرآن مجید کی ایک آیت سیکھنا
آپ نے اتنا سیکھ لیا الف لام میم، تو 100 رکعات نفل پڑھیں گے اس سے بہتر ہے۔ دین کا ایک کوئی مسئلہ یا دین کا کوئی ایک بات آپ نے سمجھی سیکھی تو وہ 1000 رکعتوں سے افضل ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو ہم لوگ ظہر کے بعد یا جمعے کے بعد درس قرآن کرتے ہیں، یہ سیکھنا سکھانا ہے۔ آپ اگر یہاں ایک آیت یا ایک رکوع سیکھتے ہیں تو یہ ہزاروں لاکھوں رکعتوں سے بہتر ہو گئی آپ کے لیے۔ آپ اس کی اہمیت کو تو سمجھیے، اور پھر جو کچھ آپ اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، جو کچھ آپ کو گائیڈنس ملتی ہے وہ الگ سے، جو اجر ملتا ہے وہ الگ سے، جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اللہ کے کلام کے پڑھنے سے، وہ الگ بات ہے۔ تو انشاءاللہ آج سے پھر یہ درس قرآن میں اتنے دنوں تک نہیں کر سکا، لیکن یہ بھی عجیب بات ہے، اتنے دنوں تک میں نے درس قرآن نہیں کیا تو کوئی ایک صاحب آ کر کے مجھ سے یہ نہیں کہہ سکے کہ مولانا درس قرآن کیوں نہیں ہو رہا ہے، کیوں نہیں کرتے ہیں، ہم لوگ تو بڑے مشتاق ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جانے دو، بلا وجہ سر پہ ایک بوجھ تھا، ہٹ گیا، ٹل گیا، نہیں کر رہے ہیں، اچھا ہی ہے نہیں کر رہے ہیں، اور 20 منٹ لے جاتے ہیں مولانا، حالانکہ آپ کی چھٹی کا دن ہے، یہ آج سے شروع کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ کو بوجھ نہ لگتا ہو، آپ کو لگتا ہو کہ اس میں کچھ فائدہ ہے، تو جمعے کے بعد انشاءاللہ بیٹھیں، پھر یہاں سے ہم درس قرآن شروع کریں گے۔ آج چیزیں پڑھیں گے، قرآن کی آیتیں پڑھیں گے اور سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔